بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لیڈر کارنر میں آپ کا میزبان اسد شہزاد۔ کیا یہ ہماری نسلوں کی بدقسمتی نہیں کہ ہمارے جو کھیل قومی درجہ رکھتے تھے ان کو ہم نے یتیم خانے میں ڈال دیا، اور جو کھیل گوروں کے تھے ان پر اربوں روپے لگائے جا رہے ہیں۔ ہاکی جس نے پاکستان اور پرچم پاکستان کو بھارت سمیت پوری دنیا میں عزت بخشی، اس کی ناقص پالیسی، ناقص حکمت عملی، ناقص مینجمنٹ، نان پروفیشنلز لوگ اور رویوں کی وجہ سے ہاکی کو کیوں تباہ کیا گیا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ نہ حکومت جو ذمہ داری لے رہی ہے، نہ پاکستان سپورٹس بورڈ لے رہا ہے، نہ پاکستان ہاکی چلانے والے اپنی ذمہ داری لے رہے ہیں۔ بھارت کو 2014 میں 0-10 سے ہرانے والی پاکستان کی ٹیم اسی بھارت کی ہاکی ٹیم سے پرو لیگ میں 0-7 سے ہار جاتی ہے۔ یہ ایک المیہ ہے، اور اس پرو لیگ میں پاکستان کوئی ٹیم میچ جیت نہیں سکی۔ اب اس ٹیم کے تھوڑے بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ پیسہ بھی دیا گیا، بڑے بڑے نام سامنے لائے گئے، میں ان پہ اعتراض نہیں کرنا چاہتا، تو لیکن وہ بھی اپنے پہلے ہی ٹورنامنٹ میں پاکستان کو بجائے کہ ایک آدھ میچ 2-4 میچ جتوا دیتے، لیگ کا جیتنا تو بہت دور کی بات تھی، لیکن وہ ایک میچ بھی جتوا نہیں سکے گے۔ پاکستان کی ہاکی ٹیم کا کیا بنے گا؟ پاکستان کی ہاکی سسٹم کا کیا بنے گا؟ آنے والے وقتوں میں ہاکی ہم کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اور آج میرے مہمان ہیں پاکستان کے مایہ ناز اولمپئن، سابق کپتان ہاکی ٹیم اور سابق صدر پاکستان ہاکی فیڈریشن جناب اختر رسول صاحب۔ السلام علیکم اختر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ اختر صاحب، پہلا سوال یہ کہ نئی ٹیم، نئی مینجمنٹ، سابقہ تجربہ، نیا خون، ہاکی پھر ہار گئی۔ دیکھیں، یہ ہار اور جیت سب سے پہلے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا ہے پاکستان ہاکی کی بدحالی کا کئی سالوں سے، اس کا کوئی ایک بندہ ذمہ دار نہیں ہے، اور نہ کسی کو میں مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی کوشش کی اس نے اپنی عقل اور دانش سے بہترین ٹرائی کیا ہے۔ لیکن جب ہم کھیلتے تھے اور ٹیمیں جیتی تھیں ہمارے دور میں، تو اس دور میں بھی غلطیاں تھیں، اس دور میں بھی سکم تھا، لیکن جو فتوحات ہوتی ہیں وہ تمام غلطیوں کو چھپا دیتی ہیں، لہٰذا اس وقت کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا گیا جو آج بڑی ہو کر ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ سر، وہ غلطیاں کیا تھیں؟ پہلے تو نشاندہی کر دیں، کیا غلطیاں تھیں جو کہ آج ہم بھگت رہے ہیں؟ دیکھیں، جب آپ کی ٹیم جیت رہی تھی، جب آپ کی ٹیم گرینڈ سلیم کر رہی تھی، جب آپ کی ٹیم تمام دنیا کے اوپر تمام میڈلز لے کر آ رہی تھی، جو نمبر 2 اور نمبر 3 ٹیم ہوتی ہیں، پاکستان وائٹ کو، پاکستان انڈر 18 کو، وہ اسٹیبلش کیا جانا چاہیے تھا، اور اسکولوں کالجوں کی ہاکی کو مضبوط کیا جانا چاہیے تھا، اور کلب لیول کی ہاکی کو مضبوط کیا جانا چاہیے تھا۔ تو جیت کے نشے میں ان چیزوں سے ہم نے اوپر توجہ نہیں کی، جس کی وجہ سے جو نئی لاٹ آئی ہے اس لاٹ میں وہ مایہ ناز اور جو پلیئر آپ دیکھ چکے تھے ان کے پایا کا کوئی پلیئر جو ہے وہ سامنے نہیں آیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا مرضی آپ اچھا ٹرینر لے آئیں، جتنا مرضی اچھا کوچ لے آئیں، لیکن الٹیمیٹلی پلیئر نے کھیلنا ہے، پلیئر نے کھیلنا ہے، اور پلیئر نے اپنا رزلٹ دینا ہے۔ گراؤنڈ میں تمام معاملات جو ہیں وہ سارا پلیئرز ہے، اس کی پرفارمنس اچھی ہے تو وہ رزلٹ اچھا دے دے گا۔ سر، میں یہاں پہ سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کے دور میں تو پیسہ اتنا نہیں تھا، ہاکی پروفیشنل بھی میں نہیں ابھی گئی تھی، اور دور بھی آپ پوری دنیا میں پروفیشنل، پیسہ بھی تھا، ہر چیز تھی، اعزاز بھی تھے، سب کچھ تھا، تو اس وقت کھلاڑی کی کیا سوچ ہوتی؟ آپ نے ابھی کہا نا کہ کھلاڑی نے کھیلنا ہے۔ جی، میں آپ کو ہمارے دور کی گراؤنڈ کے کھلاڑیوں کی ذہنیت اور ان کا ایم بتا دیتا ہوں۔ جی۔ ہم نے کبھی پیسوں کے بارے میں نہیں سوچا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے سامنے ہمیشہ
ایک ایم ہوتا تھا عزت کے لیے اور وقار کے لیے کھیلتے تھے اور پاکستان کی وکٹری کے لیے. لیکن دیکھیں اب معاملہ چینج ہو گئے ہیں، معاشی حالات لوگوں کے خراب ہو چکے ہیں. اس وقت اگر ہمیں 100 روپیہ ملتا تھا تو ہم 100 روپے میں سیٹسفائیڈ تھے. آج اگر $100 ملتا ہے تو آج اس میں بھی سیٹسفیکشن نہیں ہے، کیونکہ معاشی حالات جو ہیں وہ بہت خراب ہو چکے ہیں. ویسے تو 5 رکن اسلام کے ہیں، گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے. میں کہہ رہا ہوں جی 5 رکن اسلام کے ہیں، جی حج، روزہ، زکوٰۃ، نماز، جہاد. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرض ادا کیا ہے. اور بابا فرید یہ کہتے ہیں 5 رکن اسلام دے تے 6واں ٹک. واہ جی واہ. ٹک کا مطلب ہے روٹی. 5 رکن اسلام دے تے 6واں ٹک، جے نہ ہوئے 6واں تے 5 جاندے مک. واہ جی. اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کی گھر کی اور جب کہ آپ کے گھر کی فکر جو ہے، روزگار کی فکر جو ہے وہ آپ کے اوپر مسلط رہے گی، آپ کی جو پروڈکشن ہے جس سے آپ رزلٹ لینا چاہتے ہیں وہ بہتر نہیں آ سکتی. پہلی بات تو یہ ہے. جو اس کے کئی وجوہات ہیں. ڈپارٹمنٹل سپورٹس ختم ہو گئی ہیں، وہ سامنے آنی چاہیے تھی. وہ پرائم منسٹر صاحب نے اس کے آرڈر بھی کیے ہیں، لیکن اس کو منو جس لیٹر اینڈ اسپرٹ کے ساتھ انہوں نے بحالی کا اعلان کیا ہے وہ امپلیمنٹیشن اس کی نہیں ہے. بیکاز کہ یہ انٹرسٹ لینے کی بات ہے. اداروں کو اگر وہ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹاسک فورس بنا دیتے، اس کا ایک چیئرمین مقرر کرتے ہیں کہ آپ لوگ جائیں اور جا کے تمام ڈپارٹمنٹ میں ان کی سپورٹس کی باتیں کریں، معاملات دیکھیں اور سپورٹس کو ڈپارٹمنٹ میں بحال کروائیں. تو اب چونکہ ہر ادارہ اپنی جو بیلنس شیٹ ہے اس کو ہائی پروفائل میں دکھانے کا وہ اپنے نمبر بنانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن تعمیر وطن میں، عزت وطن میں وہ رول ادا نہیں کر رہا. آپ دیکھیں اسپانسر آپ کدھر غائب ہیں، وہ کہاں ہیں؟ وہ ہاکی کو کوئی اسپانسر نہیں ہے. تو کرٹیسائز تو سب کریں گے، لیکن ان کو فیڈ کرنے کے لیے کوئی سامنے نہیں آ رہا. اکثر پاکستان اسپورٹس بورڈ کا کتنا رول ہے سسٹم کو چلانے میں؟ اسپورٹس بورڈ تو ایک کوآرڈینیشن باڈی ہے جو پیسہ دیتی ہے، فیڈریشن اور گورنمنٹ کے درمیان معاملات کو آگے بڑھاتی ہے اور اپنی پالیسی بتاتی ہے. کیا اس کا کوئی رول ہے اس تباہی میں پاکستان اسپورٹس بورڈ کا؟ پاکستان اسپورٹس بورڈ ایک ہیلپنگ ہینڈ ہونا چاہیے ٹو دی فیڈریشنز، ٹو دی ٹیمز. فیڈریشن کے جو پرابلم ہے پی او اے ہے، ان کو بھی ہیلپنگ ہینڈ ہونا چاہیے فیڈریشنز کا. فیڈریشن کو لک آفٹر کرنا چاہیے. تو جنہوں نے الٹیمیٹلی ٹیمیں تیار کرنی ہیں ان کو اگر آپ سپورٹ نہیں کریں گے، چاہے وہ پی او اے ہو، چاہے ان کا بھی ایک رول ہے. ان کو کیا پی او اے کے پریزیڈنٹ جو بھی گزرے ہیں انہوں نے کبھی کسی فیڈریشن کے آفس میں جا کر ان کے فیڈریشن کے معاملات کو ڈسکس کر کے اپنی ترجیحات اسپورٹس بورڈ کو یا حکومت پاکستان کو بھجوانے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ کبھی نہیں کی. اچھا یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اسی طرح اسپورٹس بورڈ کے ریالٹی کے اوپر ہونا چاہیے، ریالٹی کے اوپر کہ گیل چل کیا رہی ہے. تو جہاں کھڑے ہیں تو اس سے اگر آگے بڑھنا ہے تو اس کی سوچنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا سے بتائیے کہ کھیل کی بنیاد آپ کی اکیڈمیز ہیں، کوچنگ اسکیمیں ہیں، ٹیلنٹ ہنٹ اسکیم سے آپ بچوں کو تلاش کرتے ہیں، اسکول سے، کالج، یونیورسٹیوں سے لے کے. یہ بتائیے کہ آپ کے زمانے میں تو یہ سب کچھ تھا تو ہاکی نکل رہی تھی، اب یہ سب کچھ ختم ہو گیا، اس کو بحال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، میں فوری طور پہ تو پاکستان کی جو موجودہ پرفارمنس ہے اس سے ہر پاکستانی کا دل دکھی ہے اور تکلیف میں ہے. وہ پاکستان کی خوشی جو ہمارے بزرگوں نے دیکھی ہوئی ہے ہاکی کے میدان میں، وہ اب جب اس کو اس جگہ دیکھتے ہیں کہ پرو لیگ میں آخری 9ویں یہ پاکستان ٹیم ٹھہری اور کوئی میچ نہیں جیت سکی، اور خاص طور پہ ہندوستان کے ساتھ 7-1 سکور جو ہے
وہ تو ناقابل برداشت ہے. لیکن اس کے باوجود راستے بند نہیں ہوئے. پاکستان ہاکی فیڈریشن کے پاس ابھی وانی صاحب جیسے ایماندار اور سمجھدار آدمی موجود ہیں، اور ان کا میری ان سے کبھی بات نہیں ہوئی، اور کبھی ملاقات بھی گراؤنڈ میں ایک جگہ ہوئی، لیکن میں ان کے بیانات سے اور ان کی کوشش سے سمجھتا ہوں کہ درد دل وطن کا رکھتے ہیں. لیکن کام کرنا بھی تو ایک پروفیشنل ڈیوٹی ہے نا جی. اب جہاں ٹیم آ گئی ہے تو میں بینگ اے پروفیشنل، جی جی میں جو ایڈوائز کرنا چاہ رہا ہوں جی جی اس میں میرا ذاتی کوئی عمل دخل نہیں ہے، لیکن میری ذاتی خواہش ہے کہ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہوں. دنیا کے سب سے اوپر لہراتا دیکھ سکوں. اور یہ کس طرح ممکن ہے؟ اس کے دو طریقے ہیں. ایک ہے شارٹ ٹرم، ایک ہے لانگ ٹرم. ابھی شارٹ ٹرم پہ بات کر لیتے ہیں. آپ کے پاس جو کیمپ کے جس میں ٹیم سلیکٹ ہوتی ہے وہ 33 پلیئرز ہوتے ہیں. 33 کر لیں، 34 کر لیں. جو سلیکشن کمیٹی جو ہے ان کو منتخب کر کے اوپن ٹرائل کرنے کے بعد یہ اس کو شارٹ لسٹ کرتی ہے. اس میں سے ٹیم سلیکٹ کرتے ہیں آپ. ابھی پرو لیگ کی بڑی ٹیموں کے ساتھ جو آپ نے میچز کھیلے اور سارے کے سارے بڑے مارجن سے ہارے، بڑے مارجن کی بات کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مقابلے میں جو یورپین ٹیمیں ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو چکی ہیں. بہت اسٹرانگ ہے. اب کرنا کیا چاہیے آپ کو؟ اب کرنا یہ چاہیے کہ آپ ان کا جو لیول آف کانفیڈینس ہے بچوں کا، اس کو بھی اچھا جو استاد ہوتا ہے وہ اپنی قوم کو، اچھا سولجر، اچھا جو کمانڈر ہوتا ہے، وہ 313 کیا تھے جی ہاں. ان کے مقابلے میں کیا کیا تھے؟ ان کی سنت ادا کر سکتے ہیں ہم؟ ٹھیک ہے. کیا اگر ہم نے ان کی سنت ادا کرنی ہے تو ہم نے ان بچوں کو ہی اپ لفٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے. ان کی مرال بوسٹنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے. ان کو کانفیڈنس ڈیولپ دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یورپ کے جرمنی، ہالینڈ، آسٹریلیا اور اسپین اور جو بڑی ٹیمیں ہیں ان کے دورے کریں ہم، اور ان کے جو بی اور سی کلاس کی اسٹرینتھ کی ٹیمیں ہیں، جس طرح ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں، پی آئی اے ہے، اس طرح ہماری دوسری بڑی ٹیمیں ہیں. کوئی باہر سے ٹیم آئے تو ان کو سائیڈ میچز کے طور پہ کھلاتے ہیں. یہ جا کے وہاں سائیڈ میچز ان کے ساتھ ہر ٹور میں 10 سے 15 میچز یہ کھیل کے واپس آ جائیں، اور سال میں 4 ٹور کم از کم کریں. یہ ٹور اس لیے کریں کہ تاکہ یہ ان لوگوں کے ساتھ جب یورپین ٹیموں کے بی ٹیم اور سی ٹیم کے ساتھ کھیلیں گے، جیتیں گے. جب جیتیں گے تو ان کا کانفیڈنس لیول اپ لفٹ ہوگا، اور جب اپ لفٹ ہوگا تو پلیئر میں ایک خود بخود وہ ایک کانفیڈنس ایسا آ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اب میں بڑوں کو بھی چیلنج کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کو گریجولی ڈیولپ کریں، نمبر 1. ٹھیک ہے. نمبر 2 یہ اس کے ساتھ ساتھ سینئر کے ساتھ ساتھ آپ جونیئر ٹیم کی سلیکشن بھی کریں اور ان کو بھی بھجوائیں، تاکہ ان کا بیک پروسیس اسی طرح اسی زاویے کے تحت یہ یورپین کے ساتھ ہو. ویسے تو میں نے جب میں پریزیڈنٹ بنا تھا میں نے 2 سال میں انڈیا کے ساتھ سیریز کی تھی، ایک 7 میچز کی، ایک 9 میچز کی. اب چونکہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ نہ انڈیا ادھر جاتا ہے، نہ وہ ادھر آتے ہیں، نہ ہم جا سکتے ہیں، تو کسی دوسری جگہ دوسرے ملک میں بھی میچ ہو سکتے ہیں، سیریز میچ ہو سکتے ہیں. جیسا پاکستان کرکٹ ٹورنامنٹ ٹیم میں ہوتے ہیں نا. آپ بنگلہ دیش میں کر لیں، آپ ملیشیا میں کر لیں، اپرچونٹی کرکٹ ٹیم لی جا سکتی ہے، کرکٹ ٹیم والی ان روایت سے بھی میچ کیے جا سکتے ہیں. جی. تو دوسری بات میری یہ ہے کہ یہ تو ایک ایسا ایک شعبہ ہے کوچنگ کا. ٹھیک ہے. اب یہ شعبہ پاکستان کا میں سمجھتا ہوں سب سے ویک شعبہ ہے. اب بیلجیم، میں نے منظور الحسن سے بات ہوئی بیلجیم کے میچ کے بعد، میں نے انہیں فون کیا، میں کہ منظور بات یہ ہے کہ وہ بیس لائن کے اوپر ایک بیلجیم کا فارورڈ مسلسل بال ریسیو کر رہا ہے
یا وہ گول کر رہا ہے یا وہ پلنٹی کارنر میں لے رہا ہے آپ کا. اور ہم 6-7 اس نے اگر بیس لائن پہ بال ریسیو کی ہے تو ہمیں دوسرے بال پہ سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ کیا چاہ رہے بال ہیں. دوسری مرتبہ یہ ریسیو نہ کرے. تو ہم نے اس کو الاؤ کیا, مسلسل وہ ریسیو کرتا رہا, اور صرف کمزوری اور ہم نے اس کا تدارک نہیں کیا. کمزوری پکڑی نا تو اس نے ان کی. دیکھیں یہی کوچ کی بیسک ہے کہ وہ کرنٹ جو 60 منٹ اس کے پاس ہوتے ہیں, اور اس کے پاس ٹائم بھی ہے, 2.5 منٹ ہے اس کے پاس 15 منٹ کے بعد, پھر 30 منٹ کے بعد 10 منٹ ہے, پھر 15 منٹ کے بعد 2.5 منٹ ہے. تو وہ جو حکمت عملی اپوننٹ ٹیم کی اسٹرانگ نظر آ رہی ہے اس میں وہ اپنے بچوں کو ایکسپلین کر سکتا ہے کہ کوئکلی یہ ہو رہا ہے, یہ آپ کریں. تو یہ جو انالیسز اپوننٹ ٹیم کا ہے, آپ نے اپنے اسٹرانگ پوائنٹ تو کر لیے, لیکن اپوننٹ ٹیم کو انالیسز کر کے, اب محمد علی قلعہ نے جی جو فورمین سے فائٹ جیتی ہے, بالکل جی. وہ طاقت میں, باکسنگ کو ہم سمجھتے ہیں یہ طاقت والا کھیل ہے, ٹھیک ہے, لیکن محمد علی قلعہ نے بتایا کہ یہ طاقت سے زیادہ ٹیکنیک والا کھیل ہے. اور وہ ہمیشہ ٹیکنیک اور اس نے ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اس نے اس کو فورمین کو 8ویں راؤنڈ میں طاقت سے نہیں گرایا, ٹیکنیک سے گرایا. اور ٹائسن بھی کتنا مضبوط تھا. ہاں جی, بہت ٹیکنیک سے. جی ٹیکنیک تو سے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ٹیکنیکلی طور پہ آپ کو بہت شارپ کوچ کی ڈیوٹی ہے, کوئکلی انڈرسٹینڈ کرے اور کوئکلی امپلیمنٹیشن کرے, یہی کوچ کی سب سے بڑی ڈیوٹی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس شعبے میں بھی پاکستان کی بڑی, ابھی میں نے سنا ہے کوئی ڈچ کوچ کو انوالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا کر لیا یا کر رہے ہیں. جی اچھی علم حاصل کرنا چاہیے, جہاں مرضی چل جائیں آپ, جہاں مرضی چل جائیں, لیکن علم حاصل کریں. اچھا آپ نے بڑی اچھی باتیں کی, وہ زبردست آئیڈیا دے دیا حکومت کو, اگر یہ عمل کر لے تو ماشاء اللہ ہم کافی نہیں تو یہ کافی نہیں ہے بڑے بہتر ہو سکتے ہیں. سر, یہ کافی نہیں ہے, میری بات سننا. جہاں آپ چلے گئے ہیں, جی جہاں آپ چلے گئے ہیں اسد صاحب, وہاں سے کم بیک کرنا ان چیزوں سے ہی کافی نہیں ہے. مشکل ہے. کچھ اور چیزیں بھی ہیں. ڈومیسٹک ہاکی, آپ نے ڈومیسٹک ہاکی کو بالکل نظر انداز کیا ہوا ہے. اتنے ڈپارٹمنٹ ہیں, نیشنل بینک ایک ٹورنامنٹ کرتا تھا, آرمی کا جو ہاکی میں رول ہے فوج کا, انہوں نے ابھی کلب لیول کے 3 ٹورنامنٹ 3 سال میں بڑے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے کروا دیے. جی تو اس لیے کروایا کہ فوج کے پاس وسائل تھے, یہ وسائل مہیا کرنا فیڈریشن کے پریزیڈنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو وسائل مہیا کرے. کلب لیول کی ہاکی شروع ہو, ڈسٹرکٹ لیول کی ہاکی شروع ہو, زونل لیول کی ہاکی شروع ہو, پروونشنل لیول کی ہاکی شروع ہو, ڈپارٹمنٹ لیول کی ہاکی شروع ہو. ہم تو یہ کرتے تھے کہ پی آئی اے ٹیم, چونکہ پی آئی اے اسپانسر کرتی تھی ہاکی فیڈریشن کو, وہ ہر سال 2-3 ٹور ویسے پی آئی اے ٹیم چلی جاتی تھی دوسرے ملکوں میں کھیلنے کے لیے, تو ارینج کر دیتے تھے بریگیڈیئر اعظم, اللہ تعالیٰ ان کو جنرل نصیب کرے, وہ ہاکی کے وہاں ڈائریکٹر بھی تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈومیسٹک ہاکی سے جہاں سے پروڈکشن ہونی ہے وہ آنا بہت ضروری ہے. اور تیسری بات جو اہم ہے, بہت ہی اہم, اب کالجوں میں گیا تھا, گورنمنٹ کالج کے وائس چانسلر صاحب سے ملا ہوں, وہ اسپورٹس کے بڑے دل دادا ہیں, اور اوول میں ایک میچ بھی ہم دیکھنے گئے تھے, وہ بھی آئے تھے. تو میری ان سے یہی باتیں ہو رہی تھی کہ اسپورٹس کے جو داخلے ہیں وہ تو اب کر دیے 2%. 2% سے بتائیں, میں وزیر اعظم صاحب سے درخواست کرتا ہوں بڑی مؤدبانہ کہ 2% سے کس کالج کی کون سی ٹیم بنے گی. اب جب کوئی ایم ہی سامنے ٹوٹ جاتا ہے تو وہ 2% بھی مس یوز ہوتا ہے, بلکہ ہوتا ہی نہیں ہے, وہ دوسروں کو دے دیتے ہیں. اچھا, اب ان کو اسپورٹس نام رہ جاتا ہے. اگر میڈیکل کے داخلے وہ میرٹ لسٹ بھی آ سکتے ہیں کہ اتنے نمبر والا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں جائے گا, دوسرے نمبر پہ آئے تو دوسرے کالج نمبر 2 کالج میں جائے گا. تو اسی طرح آپ جو 7% داخلے کریں, اس کمپلسری کریں. ظلم کیا 86 میں پاکستان کی اسپورٹس کے اوپر, جس نے یہ فیصلہ کرایا کہ ایجوکیشن اور اسپورٹس کو آپ نے ادھر علیحدہ کیا. اگر آپ 86 میں اس کو علیحدہ نہ کرتے تو اسپورٹس کا آج
یہ ہارنا ہوتا، بلکہ بہت آگے جا چکے. آگے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہو گیا. لیکن اب آگے بڑھنے کی بات ہے نا جی، جس طرح ہم ہاکی میں آگے بڑھنے اس کا کی مطلب کہ باتیں بیوروکریسی، کر رہے ہیں. یہ ساری تباہیاں بیوروکریسی کی طرف سے بھی آئی ہیں. میں کسی کو مول الزام نہیں ٹھہراتا جی، وقت گزر گیا ٹھیک ہے. میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. میری زندگی کے دن پتہ نہیں کتنے ہیں. 73 ایئر اولڈ ہوں میں، بٹ آئی وانٹ ٹو سی پاکستان آن ٹاپ. ٹھیک تو ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو میرے پاس علم ہے، جو میں نے پریکٹیکلی طور پہ حاصل کیا ہے، 100 سال کی تاریخ ہے میرے خاندان کی. میرا باپ بھی پاکستان کا بالکل جی. کپتان تھا، میں بھی پاکستان کا کپتان تھا. وہ بھی ورلڈ چیمپئن 1960 کے اولمپک گولڈ میڈل لے کر آئے تھے. میں نے بھی 3 گولڈ لیے ہیں ورلڈ کپ کے، اور 14 انٹرنیشنل میڈل لیے ہیں، 4 سلور لیے ہیں، 1 برونز. تو یہ جو علم حاصل کیا ہے، یہ بال سفید جو ہوئے ہیں یہ دھوپ میں نہیں ہوئے، تجربہ یہ اسٹرگل سے ہوئے ہیں. بہت بڑی اسٹرگل. یہ اسٹرگل سے محنت سے ہوئے ہیں. بہت تو بڑی ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ہم آپ کو یہ بتا سکیں کہ جو ہمارے پاس علم ہے اس کو آپ حاصل کر لیں. تو کہنے کا مقصد ہے جو ایجوکیشن سیکٹر ہے اس کو موبلائز کریں، 7% داخلے کریں. یہ ڈی پی ایز اور پی ٹی آئیز اور ان کے ساتھ جن کے پاس گراؤنڈ موجود ہے اس کو یوٹیلائز کریں اور ٹیمیں بنائیں، آپس میں کمپٹیشن کریں. انٹر کالجیٹ ہوتے تھے، انٹر بورڈ سکول میچز ہوتے تھے، انٹر یونیورسٹیز ہوتی تھی، وہ کدھر گئی؟ سب بند ہو چکی ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ کے جو کلب لیول کے کمپٹیشن، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. وہ عہدیدار ضرور ہے، کلبوں کے مالک ضرور ہیں، کلبیں بنائی بھی ہوئی ہیں، لیکن بچے کو کھیلنے کے لیے ہاکی بھی دینی ہے، بچے کو کھیلنے کے لیے آپ نے کٹ بھی دینی ہے، بچے کو کھیلنے کے لیے گیند بھی دینا ہے. اب تو گول کیپر کی کٹ جو ہے 3-4 لاکھ کی آتی ہے. تو آپ اندازہ کر لیں یہ ہو ول فائنانس اٹ. یہ گورنمنٹ کو اب آنا پڑے گا. گورنمنٹ کو، سر میری بات سنیں، گورنمنٹ اتنے معاملات کرتی ہے، گورنمنٹ کو اس لیے آنا پڑے گا، اسٹیپ اپ کرنا پڑے گا. اب تو بہت لکیلی وانی صاحب جو ہیں وہ آئی پی سی سیکٹری بھی ہیں. اگر وہ اپنا یہ کیس مضبوط بنا کے گورنمنٹ کو بتائیں کہ جی اسپانسرشپ تو میں کوشش کرنے کے باوجود ایک لمیٹڈ حد تک آئے گی نا جی، لیکن یہ ایک بہت بڑا فیلڈ ہے جس میں سارے لوگوں کو ہر جگہ کام کرنا ہے. اور اگر یہ کام کریں گے تو پھر رزلٹ حاصل کر سکیں گے، تو پھر آپ کی ٹیم آئے گی بات، اور ٹیم بن جائے گی. میں آپ کو بتاؤں ٹیم بن جائے گی، لیکن ٹیم میں دو اور طرح ہیں. وانی صاحب کو میری گزارش ہے کہ جو ٹیم میں اینگل رکھتا ہے اس کو اپنی فیڈریشن کا حصے دار نہ بنائے. ٹھیک. جس کے اپنے اینگل ہیں، چاہے وہ کھلاڑی ہے، چاہے وہ کوچ ہے، چاہے وہ مینیجر ہے، چاہے وہ آپ کا ایڈمنسٹریٹر ہے، جس کا اینگل پاکستان سے ہٹ جائے گا اور پرسنل ذاتی دشمنیوں کے اوپر آئے گا، یا ذاتی، اللہ تعالیٰ نے مخالفت کو باعث رحمت قرار دیا ہے، اختلافات کو، مخالفت کو نہیں دیا، اختلافات کو باعث رحمت قرار تاکہ سیکھ لیں. سیکھیں آپ. ٹھیک ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں سے بھی آپ کو محتاط رہنا ہے جو اپنا اینگل رکھ کے، جی جن کے اپنے اینگل ہیں، پاکستان کا اینگل پس سے پش چلا جاتا ہے. میرا تجربہ ہے، میں نے دیکھا ہوا ہے، میں نے لوگوں کو سوچا ہوا ہے. تو میں یہاں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، وہ ضرور آپ چلائیے. وہ یہ ہے کہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص اٹھا، اس نے کہا حضور یہ دنیا کے لوگ بہت اچھے ہیں. آپ نے کہا تم نے سچ کہا. دوسرا اٹھا، حضور نہیں آدھے اچھے ہیں آدھے برے ہیں. میں کہا جی آپ نے سچ کہا. تیسرا کہا یہ سارے منافق ہیں. کہ آپ نے سچ کہا. چوتھا اٹھا، جناب پہلے تینوں نے یہ کہا. ایک نے کہا کہ سب اچھے ہیں، آپ نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو. دوسرے نے کہا آدھے اچھے ہیں، تم ٹھیک کہتے ہو. پھر تیسرے نے کہا سب گندے ہیں، آپ نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو. تو حقیقت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو جیسا ہو اسے ویسا کوئی نظر آتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ان لوگوں سے بھی محتاط ہونا ہے جن کے اپنے اینگلز ہیں. اب مائنس کرنا پڑے گا ان لوگوں کو. اگر اصلاح الدین لگے ہیں تو اصلاح الدین نے بڑی ایک عروج دیکھا ہوا ہے ہاکی کا. اصلاح الدین گریڈی نہیں ہے کہ وہ اس کو عہدہ دیا جائے. یہ حسن صدار نے بڑی فیم دیکھی ہوئی ہے، وہ عہدہ نہیں ہے. یا اختر رسول نے کوئی عہدہ لینے کے لیے باتیں کرا، بالکل نہیں. میں آئی ول ناٹ ایکسیپٹ اینی پورٹ فولیو.
ٹھیک بٹ میری جو رائے ہے اس کو نیت کو صاف کریں، ٹھیک نیت کو صاف کریں، اپنی پاکیزگی کو لے کر آئیں، وہ جو منافقت اور ریاکاری ہے اس کو دل سے نکال دیں، ان کو دل سے نکالیں، علم حاصل کریں۔ راہ جاتے آدمی ریڑھی والے سے رکے، اے محی الدین صاحب آپ رکے، وانی صاحب اس سے پوچھے ہاکی سے پیار کرتے ہو؟ اس کو ہاکی کی بات ہو سکتا ہے وہ ریڑھی والا آپ کو بہت اچھی بات بتا دے، کوئی ایک فکرہ کہہ دیں، کوئی ایک فکرہ ایسا کہہ دے، آپ کی زندگی تو چینج علم ہو حاصل کرنا جاتی ہے، چاہیے نا۔ زندگی چینج ہو جاتی ہے۔ تو اور 5 چیزیں اللہ کی ہیں: حسن، غرور، کمال، جمال، تکبر۔ اب 5 ٹیم ہے آخری نمبر پہ، 9ویں نمبر پہ پرو لیگ سے باہر ہو چکی ہے، ایک آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، ہم نے وانی صاحب کو اس سے فری کیا، لیکن اگلی پرو لیگ میں آپ شامل نہیں ہیں، اس کے لیے آپ کو کوئی نیشن کپ کھیلنا پڑے گا۔ نیشن کپ کو جیتنے کے لیے آپ کو ایسے فکر لاحق، جو فکر آپ کو ہے وہ فکر پاکستان کے گول کیپر کو ہونی چاہیے، وہ فکر پاکستان کے کوچ کو ہونی چاہیے، جو فکر آج یہاں ڈسکس کی جا رہی ہے وہ پاکستان کے ہاکی سے متعلقہ ریلیٹڈ لوگوں کو، چاہے گراؤنڈ میں ہے یا گراؤنڈ سے باہر ہے، ان کو فکر ہونی چاہیے کہ اب پاکستان کو، اب دوسری سب سے بڑی وجہ، سب سے اہم بڑا جو واقعہ ہے پاکستان کی ہاکی کے ساتھ بدقسمتی، آج تک کسی فورم پہ ڈسکس نہیں ہوا، جو 94 کے بعد بیچ آیا ہے پاکستان ٹیم کا، اس کی آپس کے کھلاڑیوں میں ہم مانگی نہیں ہے۔ اس کے بعد میں یہ چاہتا ہوں، میں پل کا رول ادا کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ یہ پازیٹیو سائن ہوگا پاکستان کی ہاکی میں۔ ان تمام پاکستان کی فیملی کو، میری فیملی ہے، میں ان کا بڑا ہوں، میں فیملی کو اپنے بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے آپس کی لڑائیاں یا آپس کی اختلافات کر کے دیکھ لیا، ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا بلکہ پاکستان کو نقصان ہوا، ٹھیک ہے، کہ کہیں آپ کی ٹیم میں 4 ایسے بندے ہیں جو اچھی رائے دے سکتے ہیں لیکن وہ فیڈریشن کا حصہ نہیں ہے، باہر بیٹھے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو فیڈریشن میں کچھ ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو اتنے قابل نہیں ہیں جو جنہیں آپ باہر بیٹھ کے قابل ہیں، تو ہم اکٹھا کریں نا، ہم ان کو اکٹھا کریں، ذاتی رنجشوں کو قربان کریں، صرف پاکستان کے جھنڈے کے لیے۔ آپ کو کوئی جانتا ہے تو ہاکی کی وجہ سے، آج اختر رسول کو کوئی جان رہا ہے ہاکی کی تو وجہ سے، ہاکی کی وجہ سے۔ مجھے ایم پی اے ایم این اے ہزاروں آئے، ہزاروں چلے کے دفن ہو گئے، لیکن آج بھی ہاکی کے نام ٹھیک سے، ہے، آج بھی اگر آپ مجھ سے بلا کے ہاکی کے گفتگو نام کر سے رہے زندہ ہیں ہیں آپ۔ تو ہاکی کی وجہ سے کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر آپ زندہ ہیں، جان رہے ہیں لوگ، تو ہاکی کی وجہ سے۔ اب ہاکی کو اس زوال سے نکالنے کے لیے، عروج پر لانے کے لیے آپس میں ہم صلح کرتے ہیں، آپس میں دلی رنجش کو دور کرتے ہیں، جو اینگلز بن جاتے ہیں ہمارے اور اس کو فیڈریشن کے اوپر آ کے امپلیمنٹ کرتے ہیں، اس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی معراج نہیں ہے، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر مجھے فیڈریشن اور حکومت پاکستان اگر یہ ٹاسک سونپے گی تو میں آئی ول ڈو مائی ڈیوٹی۔ انشاءاللہ۔ وہ میری دونوں طرف سے لوگ ہیں جو عزت کرتے ہیں۔ اگر حنیف خان ادھر بیٹھا ہے تو حنیف خان بھی مجھے بھائی جان کہہ کے بلاتا ہے، تو آپ بڑے بھائی کے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیشہ۔ تو کہنے کا مقصد ہے جو ادھر ہے وہ بھی عزت کرتے ہیں، تو ہم ان لوگوں کو ملائیں، پیار سے ملائیں، محبت سے ملائیں، ان سے حاصل کرنا ہے، ان سے ان کو دینا کچھ نہیں ہے، انہوں نے لینا بھی کچھ نہیں ہے، انہوں نے پاکستان کو دینا ہے۔ تو یہ ناراض ہو کے بیٹھ کے وہ اس کا کیا فائدہ؟ یہ چیزیں ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ محنت ہے، پاکستان کو محنت کرنی ہے۔ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں۔ عاطف صاحب، آپ نے بڑی اچھی باتیں کی۔ ایک آخری سوال آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب کچھ آپ نے بتا دیا، کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اسکول سے ڈومیسٹک ہاکی تک، ہاکی سے پھر بین الاقوامی ہاکی تک، مینجمنٹ کیسی ہونی چاہیے؟ نہ تو عاطف رہے نہ نور خان رہے، وہ دور کی مینجمنٹ واپس آ سکتی ہے جس نے ہاکی کو چلانا ہے؟ کھلاڑی تو کھیلے گا ہی، مینجمنٹ کے بارے میں بتائیے گا، دیکھیں مینجمنٹ جو ہوتی ہے، کیسی ہونی چاہیے؟ دیکھیں عاطف خان بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے، حمیدی بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے، جی، لیکن عبد الوحید وہ ایڈمنسٹریٹر، وہ فوج سے نہیں آئے ہوئے تھے، وہ سولین تھے، لیکن 78 کی
ورلڈ کپ جتا کے لائے تھے، چیمپئنز ٹرافی جتا کے لائے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قابل آدمیوں کو، سمجھدار لوگوں کو، جن میں جو باتیں میں نے کہی ہیں یہ اسپرٹ ہو، اس کو مینیجر بنا دیں. جس میں یہ باتیں نہیں ہیں، چاہے وہ ہیرے جیسا نام والا کیوں نہ ہو، وہ ڈیوٹی اس کو نہیں ہونی چاہیے. پروفیشنلز لوگوں کو لائیں، پروفیشنل لوگوں کو لائیں. اصل بات تو یہ ہے. اور اسپرٹ والوں کو، اسد صاحب وہ جو کٹ اٹھا رہا ہے نا کھلاڑیوں کی، وہ بھی بہت قیمتی آدمی ہے، اس کو بھی نظر انداز نہ کریں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بڑا اہم رول ہے اس کا. بہت اہم رول ہوتا ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں آپ. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چند گزار، اس کے اوپر بہت سے کام ہو سکتے ہیں. بڑی اور میرے دماغ میں باتیں ہیں، چونکہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے، اور یہ اگر اس کے اوپر بولنا پڑے تو آپ مجھے روز بلا لیں، میں روز ایک نئی داستان آپ کے اوپر سناؤں گا. میں ہاکی کی وہ داستان بھی سنانا چاہتا ہوں کہ جب ہاکی عروج پہ تھی اور ہم کیا کر رہے تھے، پھر جب زوال پذیر ہوئی تو ہم کیا کر رہے تھے. اب سب سے بڑا ایک نقص اور ہے، گورنمنٹ اس کو سوچے، پرائم منسٹر اس کو سوچے کہ ٹیم ہارتی ہے فیڈریشن بدل دو. یہ غلط ہے. ٹیم ہار جاتی ہے فیڈریشن کو چینج کر دے. کیا یہ حل ہے؟ سیاسی لوگوں اب کو صحافت ہے، سن لیں، صحافت ہے. پہلے جب صحافت ایسے صحافی تھے کہ وہ اگلے دن جب اخبار میں ان کی صحافت کی وہ آتی تھی خبر، وہ گیم کے اوپر آتی تھی کہ فلاں پلیئر نے اتنے منٹ میں یہ بال ریسیو کیا، 2 بندوں کو خوبصورت ڈاچ کیا، پھر ایک زبردست پوری ہٹ کے ساتھ کمنٹری، انہوں نے لیفٹ کے اوپر گول پہن دی. پوری کمنٹری ہوتی تھی، بڑی بکیا اتنا یہ لمبا ہوتا پوری تھا. ایک، اور کھلاڑیوں کی پرفارمنس ڈسکس ہوتی تھی صحافت میں. اب کھلاڑیوں کی پرفارمنس ڈسکس نہیں ہوتی، اب عہدے داروں کی ہوتی اب ہے. عہدیداروں کی ہوتی ہے. وہ پلیز کم ٹو دی پوائنٹ. جب آپ کھلاڑیوں کی پرفارمنس کے اوپر بات کریں گے، پھر ان کو یہ فکر ہوگی کہ ہم نے ڈسکس ہونا ہے، ہماری گیم نے ڈسکس ہونا ہے. اور ہمیں جب یہ ڈسکس ہونا ہے کہ ہم نے اپنا جو ہے وہ ہمارا احتساب کل کے اخبار میں ہو جائے گا، تو وہ اپنی جسم کی حفاظت کریں گے، اپنے محنت کریں گے، کھیل کی حفاظت کریں گے اور وہ گیم کی کھیلیں گے. حفاظت کریں گے. میں ہمیشہ یہ اللہ سے دعا کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے میچ میں اتار رہا ہے تو مجھے 22 کھلاڑیوں سے بہتر بنانا. 22 کھلاڑی کون سے ہوتے ہیں؟ ٹیم تو ہوتی 11 پلیئروں کی، وہ اپنے کھڑے ہیں. میں تو اپنوں میں سے دعا کرتا تھا کہ مجھے ان 11 میں سے بھی بہتر کرنا. سبحان اللہ. تو یہ چیزیں ایک کھلاڑی کی سامنے آنی چاہیے. ان کو کرٹیسائز اس حد تک نہ کیا جائے کہ وہ ڈیمورلائز ہو جائے، بلکہ اس کو پازیٹیو مینر میں یہ اس وقت کرے گا جب صحافی خود ہاکی جانتا ہوگا، جب صحافی خود گیم سے واقف ہوگا. تو اس کے لیے بھی آپ ایک کورس بنا لیں ان کا کہ بھائی یہ آپ کے جو پریزیڈنٹ ہے یہ صحافیوں کے، ان سے میں کہتا ہوں کہ وہ بھی کلاس لیا کریں. یہ علم ہے، ٹھیک ہے. علم حاصل کریں. جب میں آخری میچ کھیل رہا تھا اور ورلڈ کپ جیت کے آیا تھا فائنل، ساری دنیا مجھے اٹھا رہی تھی، میرے فادر نے کہا یہ لو تمہاری فائنل میچ میں 7 غلطی ہے. میں اپنی زندگی کا آخری ورلڈ کپ جیت کے وکٹوریس کیپٹن ہوں، میرا فادر گھر میں آ کے کہہ رہا ہے کہ یہ 7 غلطی ہیں، یہاں تمہیں اس بال پہ ادھر آنا چاہیے تھا، اس بال پہ ادھر ہونا چاہیے تھا. اگر ایک وکٹوریس ورلڈ کپ وننگ کیپٹن کی 7 غلطیاں گنائی جا سکتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ علم جو ہے وہ لامحدود ہے، اس میں سمندر ہے. وہ لامحدود اور خوبصورت لوگ. اختر صاحب آپ نے بہت زبردست تجاویز دی ہیں، آپ نے اچھی باتیں کی ہیں، آپ نے پروفیشنل باتیں کی ہیں. اللہ کرے کہ ان پہ عمل ہو جائے. ہم یہ پیغام ہر جگہ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. لیکن یہ تشنگی ہے، ایک پروگرام کافی نہیں ہے. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آپ کی آمد کا شکریہ. اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.